اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے اپنی این جی او میں بات کر رہا تھا۔ این جی او ہے ہماری شرک پور شریف میں، یہ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام کے نام سے، جس کا مخفف ہے ہیلپ، موٹو ہے ہیلپ فار آل۔ تو اس میں ایک اسکول ہے، فری پڑھاتے ہیں غریب بچوں کو، اور ایک میڈیکل ہے، ووکیشنل ہے، اس سے بے شمار شعبے ہیں، بچیوں کے لیے زیادہ اور بچوں کے لیے بھی۔ تو میں وہاں بات کر رہا تھا کہ یہ بات پروگریس مجھے چاہیے کسی ٹاپک پر کل۔ تو آگے سے وہ ہمارے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ جی کل تو چھٹی ہے۔ ہاں، میں نے کہا مجھے یاد آ گیا کہ یوم یکجہتی کشمیر یہ 5 فروری کو ہر سال مناتے ہیں، تو کل تو وہ دن ہے۔ تو مجھے اب خیال آیا، بچے نے بھی یاد کرایا کہ اس پر بھی کوئی 2-4 فکرے بولے اور اس پر بھی یکجہتی میں شامل ہو جائے۔ کشمیر جو ہے اس کی ہسٹری تو اب بچے کو پتہ ہے کہ کشمیر کا ہمارا انڈیا سے جھگڑا ہے، اور انڈیا جو ہے اس نے سارا کچھ کر کے بھی تو سارے پھر گیا ہے، وعدوں سے مکر گیا ہے، اور استصواب یہ رائے یعنی کشمیر والوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا موقع دینا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لمبی باتیں ہیں، وہ پھر کسی وقت کریں گے۔ آج اتنا ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ 1947 سے لے کر آج تک یہ جھگڑا چلا آ رہا ہے، اور انڈیا کی ہٹ درمی اور بلیک میلنگ اور فریب اور دھوکہ دہی کی وجہ ہی سے سارے خطے کا امن غارت ہوا ہے۔ 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں اور بے تحاشا نقصان ہوا ہے، ایک سائڈ کا ہی نہیں، دونوں ملکوں کا۔ قائد اعظم علیہ الرحمت نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ ہمارے سارے جو دریا ہیں یہ وہاں سے نکلتے ہیں، کشمیر سے ہی آتے ہیں۔ تو میں اگر پرابلمز گنوانے لگوں تو 101 پرابلمز ہیں، کس کا ذکر کریں۔ پاکستان کی بہتری بھی اسی میں ہے، ہندوستان کی بہتری بھی اسی میں ہے، سارے خطے کی بہتری اس میں ہے کہ یہ پرابلم سالو ہو جائے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، قراردادیں ہیں کہ جی ان کو کشمیریوں کو اپنا جو رائے کا اظہار کا موقع دیا جائے، وہ خود فیصلہ کرے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے۔ لیکن انڈیا ان کو نہیں اجازت دیتا، زیادہ حصے پہ اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پاکستان کے ساتھ ہے، زیادہ حصہ جو ہے مین اس پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے اور غلط طریقے سے کر رکھا ہے۔ اب یہ یاد آ رہا تھا مجھے رات کو اس کی فوٹو دیکھ کر، اپنا ٹرمپ کی جو نئے صدر امریکہ کے الیکٹ ہوئے ہیں، کہ انہوں نے بھی پچھلی ٹرم میں کہا تھا کہ میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن انڈیا ثالثی تب ہوتی ہے جب دونوں فریق مانے کسی ایک شخصیت کو ثالث، تو چلو وہ ثالثی کا کردار ادا کر دے ثالث۔
لیکن انڈیا تو کسی طرف نہیں آتا، ہٹ درمی کی اخیر کر رکھی ہے، جو بھی آئے سب نے اپنا اپنا ہی راگ لاپا ہے، اور پاکستان کو تو بڑا نقصان ہوا ہے کہ انڈیا نے زیادتی کر کے دھوکہ دہی کی واردات سے ایسٹ پاکستان جو ہے اس پر لشکر کشی کر کے تو اس کے گڑبڑ کر دی ہے، اور ہر قسم کی بے اصولی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے کیا۔ دعا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور کوئی سسٹم ایسا نکلے کہ جو ممالک صحیح قسم کی بات سمجھتے ہیں اور اپنے ذاتی انڈیویجول جو فائدے ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یونیورسل اصولوں کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کرائیں، انڈیا پر دباؤ ڈالیں اور صحیح معنوں میں اس کو مجبور کر دیں کہ وہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد انڈیا کرے اور اس کے مطابق کرے، جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ کرے۔ باقی اس پہ تفصیلات بہت ساری آ سکتی ہیں، آئیں گی انشاءاللہ کسی وقت اس پر، تو ذرا لمبی تمہید چاہیے، پھر اس مسئلے کی بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے، اور یہ یوم جو ہم مناتے ہیں کشمیر، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے منایا جائے۔ پاکستان تو پہلے ہی بڑا نقصان اٹھا چکا ہے، باقی اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔